اور جناب ناظرین کرام، مغفرت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا اور آج پہلی تاکرات ممکنہ شب قدر 21ویں شب ہے۔ بات یہ صاحب کہ تھوڑا سا ہم بیٹھ کے ذرا سا طے کر لیتے ہیں اس بات کو، اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور کتنا وہ ہم پر کرم کی اور رحمتوں کی بارش کو برسانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اس نے ہمیں رمضان عطا کیا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہم غفلت میں پڑے رہے رحمت کے اشرے میں، لیکن اس کی رحمت معاذ اللہ غفلت میں نہیں ہے۔ وہ رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ رحمت کے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ ہم غفلت میں رہے رحمت کے اشرے میں، ہم نے رحمت کے اشرے کو گزار دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے بندو ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم نے غفلت میں گزار دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ مغفرت کا اشرا لے لو۔ مغفرت کے اشرے میں ناظرین ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم نے نہ نمازوں کی صحیح طور سے جو ہے قدر کی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ صحیح طور سے ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، نہ روزوں کا حق ادا کیا، نہ صدقات و خیرات کیے، نہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، اور اب اس نے ناظرین یوں کہیے کہ روحانی بمپر پرائزز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں بنیادی طور پہ یہ روحانی بمپر پرائزز ہیں ناظرین، جس کی قیمت کا، جس کی وقت کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اتنے انمول ہیں، اتنے بیش بہا ہیں کہ اس کا اندازہ یقیناً بروز محشر ہمیں ہوگا کہ جب ہمارے نامہ اعمال کو ناظرین تولا جائے گا نا، اور جس وقت یہ بتایا جائے گا کہ اے بندے تیرے نامہ اعمال میں تو کئی شبہائے قدر موجود ہیں۔ میں نے جملہ کیا استعمال کیا ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، کئی شبہائے قدر، کیونکہ جس نے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے ناظرین۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس کی تلاش کے لیے قیام کیا، یعنی شب قدر کی تلاش کے لیے، پھر اسے نصیب ہو گئی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ختم، فنش۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ہم نے اپنی بد اعمالیوں کی جو سیاہی ہے ناظرین، اس سے اپنے زندگی کے قرطاس کے اوپر جو لکھنا شروع کیا، اس قرطاس کو ہم نے کالا کرنا شروع کیا، سیاہ کرنا شروع کیا۔ ایک رات ناظرین، ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ کے حضور اگر ہم ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس پیپر کو دوبارہ وائٹ کر دیتا ہے، بالکل وائٹ کر دیتا ہے، یعنی وہ سیاہی مٹا دیتا ہے گناہوں کی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو بڑی کمال ہے، جو توجہ سے سننے والی بات ہے، دیکھیے ہم لوگوں کی ایوریج عمر کیا ہے؟ 50 برس، 60 برس، 70 برس۔ کوئی جی لیا صاحب تو ہم بڑی مثال دیتے ہیں، بھئی 80 پلس کے، 90 پلس کے، 100 پلس، خال کوئی ونس ان بلو مون کوئی ہمیں ایسی عمر ملتی ہے۔ ایسا ہی ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے ہیں صاحب کہ وہ 100 پلس کے ماشاءاللہ، یعنی وہ 100 پلس کہنے کے بعد ہم بار بار ماشاءاللہ کہتے ہیں، کسی دیکھنے کو کم ملتے ہیں۔ ورنہ تو صاحب 50 کے بعد ہماری ٹانگیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، 60 کے بعد ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، 70 کے بعد دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ کسی وقت بھی ہمیں بلا لے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب بات یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، کہ اگر لیٹ سے آپ کی 60 سال 70 سال ایوریج عمر ہے تو آپ اس میں عبادت کتنی کر پاتے ہیں؟ اگر بہت عبادت کرنے والا آدمی ہوگا، 5 وقت کی نماز اگر باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، تو اب ایوریج نکالیے گا اپنی عمر کی ناظرین، اس کا 1/4 حصہ بھی ہم عبادت پہ صرف نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے رب کے کرم، میرے رب کی رحمت پہ قربان جائیے صاحب، وہ اپنے بندوں پہ کتنا مشفق ہے۔ اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ جب پرانی امتوں کے واقعات سنائے تھے غلاموں نے، تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوا تھا۔ بس وہ جو مغموم ہونا تھا، اللہ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا اور کیا بشارت دے دی کہ جو اس رات کو پالے گا، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا، 1000 مہینے کہنے میں تو لگتے ہیں صاحب بہت آسان، ذرا کیلکولیٹ تو کیجئے۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہوا 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت، 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت۔ یعنی جس نے ایک رات پالی اور خشوع و خضوع سے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا احتساب کے ساتھ ایمان کی حالت میں، اور قبول ہو گئے نا، بس قبول ہونے کی بات ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا رحیم ہے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ بس اس کو تو بندہ دل سے جو ہے پکارے، ایک آنسو بہا دے مکھی کے سر کے برابر، وہ قبول کر لیتا ہے صاحب، قبول کر لیتا ہے۔ تو اس نے قبول کر لی، تو ایک رات میں بمپر پرائز کیا ہے صاحب؟ 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت۔ جب بروز محشر، اب میں وہیں آ رہا ہوں، جب بروز محشر
نامۂ اعمال پیش ہوں گے صاحب، اور انشاءاللہ اس کی کریمی سے یقیناً ہمیں یہ یقین ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہمارے نامۂ اعمال ہوں گے، اور جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو کتنی شب ہائے قدر ہمارے حصے میں ہوں گی، یعنی عمر ہوگی ہماری 50 60 70 برس، لیکن ہم نے صدیوں کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو اس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ بھئی کاروباری آدمی تو میری بات بہت آسانی سے سمجھ لیں گے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بھئی کہیں روپیہ لگا کے 2 روپے ہونے چاہیے، وہ کام بتاؤ۔ یہاں تو معاملہ یہ لگانا کچھ نہیں ہے اور کمانا کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آج کی رات کو حاصل کیجئے اپنے لیے، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، اور خاص طور پہ پوری دنیا کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ 83 برس اور 4 مہینے ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کی رات ممکنہ اگر شب قدر ہے تو پھر آج کی رات انشاءاللہ انعام ملنے والا ہے۔